کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غزہ پر برساتی ہے. اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے. سنا ہے پاکستان میں تو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے فلسطین کے جھنڈے لے کے تو پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں. یہ تو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ گھوڑے کہاں تک پہنچے ہیں. بہو بہو کر کے ان لوگوں نے بینڈ بجا دیا پوری دنیا کا. ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم لڑنے جائیں گے ہیں, ہر جگہ ہیں کر کے اتنی الیکٹریسٹی انہوں نے اتنی ارجا جنریٹ کری ہے کہ پورے غزہ میں پھر سے بجلی آ گئی. یہ ہیں کر کے انہوں نے الیکٹریسٹی جنریٹ کر دی. جے شری رام کے یا سرنگ کے نعرے اگر لگ رہے تھے تو میرے خیال ہے اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگ جاتا تب ضرور بھاگ جانا چاہیے تھا سب کھلاڑیوں کو, تو اس سے تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے اور کسی سے نہیں. مگر یہ کہ اللہ اکبر کے نعرے سے بھی میرا خیال ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لگتے ہیں پاکستان میں بھی لگتے ہیں, انڈیا میں بھی لگتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا وہاں پہ تو لگا لیتا. اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, بہت بار کچھ الٹا بھی ہو جاتا نا ایسے نعرے لگا کے, آپ کو پتا ہے. مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر. آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل, تو سالیڈیرٹی دکھاؤ. روکو ان لوگوں کو. 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے, وار کرمنل ہے, وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو, ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد. 6000 بم گرائے گئے. ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے. جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے, فرینچ کے لیے فرانس ہے, یہ عربوں کی زمین ہے, یہ عربوں کی زمین ہے, گاندھی نے کہا تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ, تو پھر ہماری حکومت کو, ہماری ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے, روکنا چاہیے. ارے ان کو پانی دو, دوا دو, لائٹ دو. یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے. کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے؟ چلے فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے, لیکن ہم تو پہچانتے ہیں نا ہمارے لوگوں کو. ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں, خود ہی کھا جاتے ہیں. تو وہی ہوگا. مگر بات ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں, تو سر اسرائیل میں آپ کے خیال سے کوئی نہیں رہتا تھا؟ خالی تھا وہ میدان, تھا وہاں کوئی پبلک نہیں تھی. وہاں بھی جانے گئی ہیں. اور شروع کس نے کیا ہے؟ حماس سے شروع کیا ہے. کیا ضرورت تھی؟ ان کا فیسٹیول چل رہا تھا, وہاں پہ کتنے فورینرز آئے ہوئے تھے جن کی جانیں گئی ہیں. اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں, جو کچھ ہم نے دیکھا, تو کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی سلیقہ ہوتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی آپ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانیں لے لیں تو کوئی بات نہیں, اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی اس نے تو ہمیں مار دیا. تو بھائی پہلے تم نے کیا نا, تمہیں کیا لگا کہ ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گے, اسرائیل چھوڑ دے گا؟ ان کو یہ خیال تھا. کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا اسٹرانگ ہے؟ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں, اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے, دوسری کنٹریز کھڑی ہیں. سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ 71 میں انہوں نے کہا کہ جی بیڑا آ رہا ہے, اس کے بعد ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں. تو وہ والی بات تھوڑی ہے نا سر, سمجھا کرے آپ بھی.